محترم خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، بی اے پارٹ سیکنڈ کے پرچہ دویم کے تحت ترجمہ نگاری کا جو سوال آپ کے امتحان کے پرچے میں پوچھا جاتا ہے وہ آپ کی نصابی کتاب گلہائے فارسی سے ماخوذ ہوتا ہے۔ گلہائے فارسی کی کئی حکایتوں اور مختصر کہانیوں کے تراجم ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج گلستہ نصابی کی ایک اور حکایت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب آپ اپنے سامنے رکھیں اور حکایت اس طرح ہے کہ جمع در مجلس نشستہ بودند، حریص دیدہ آمد نشست۔ وہ آپ کتاب سامنے رکھیے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک محفل میں کچھ لوگ جمع تھے یا محفل میں موجود تھے۔ ایک لالچی، حریص لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اور حریص کا ترجمہ ہوتا ہے لالچی۔ ایک لالچی شخص نے دیکھا اور وہ آ کے اس محفل میں بیٹھ گیا۔ اس خیال سے کہ شاید ان لوگوں کے کھانا کھانے کا وقت ہے۔ کن کا؟ جو لوگ محفل میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے اس کے ارادے کو سمجھ لیا۔ تمام لوگوں نے منہ چڑھاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم سب بھی بھوکے ہیں اور ہر شخص کو ایک قسم کا کھانا پسند ہے۔ تجھے کون سا کھانا پسند ہے تاکہ ہم لوگ اس کا انتظام کریں؟ اس نے کہا اور تکلف نہ کرو، جو کچھ تمہیں پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے، جلدی لے آؤ۔ یہ اتنا سا اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ ختم ہوا، لیکن اپنے پیچھے ایک کہانی چھوڑ جاتا ہے۔ شیخ سعدی اس مختصر ترین حکایت کے توسط سے ایک پیغام اشارتاً یا یہ کہیے براہ راست ہمیں دے رہے ہیں کہ لالچ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ وہ کئی مرتبہ کوئی شخص جو خود کو بہت زیادہ چالاک سمجھتا ہے، عقل مند یا دانشور سمجھتا ہے، مفکر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہے، دراصل وہ غلطی پر ہوتا ہے۔ اور کئی بار کسی حریص قسم کے شخص کی برسرے محفل نیت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کو اندرونی طور پہ جو شرمندگی ہوتی ہے یا جو جھیپ اس کو ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لیے وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہم خیال ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ
ان سے الگ بات کہے گا تو وہ ہنسی کا ذریعہ بن جائے گا یا ندامت اور شرمندگی کا باعث ہو جائے گا۔ یہی حال اس حریث کے ساتھ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ اس کے مقصد کو تاڑ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ محض کھانا کھانے کی غرض سے یہاں آیا ہے، اور جب انہوں نے تنزن ایک طرح سے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا مجھے یہ چیز چاہیے وہ چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ اگر اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے تو یہی کہنا چاہیے کہ جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان کو حرص اور طمع سے جس قدر ہو سکے گریز و پرہیز کرنا چاہیے۔ صبر و قناعت اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اونچائیوں پہ لے جاتا ہے، اس کے وقار میں، اس کے معیار میں، اس کی عزت و تکریم میں اضافہ کرتا ہے۔